میرے انتہائی واجب الاحترام سید بزرگوار منبر پہ تشریف فرما ہیں اور وقت بھی انتہائی قلیل ہے، قبلہ کا خطاب ہے، اب ڈھیر سنیے گا، استفادہ کیجئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توحید کی پہلی آیت پڑھی ہے، اسی کے ذیل میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ قل حبیب سے خدا مخاطب ہے، ان سے کہہ دے، حالانکہ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ ہم سے خود کہہ سکتا تھا، پھر بھی اس نے درمیان میں رکھا وسیلہ، کس کے لیے؟ اپنے تعارف کے لیے۔ قل، ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ بھئی مجھے بتائیے، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ قادر ہوتے ہوئے بغیر محمد کے ڈائریکٹ ہم تک یہ بات نہیں پہنچا سکتا تھا؟ وہ قادر مطلق، وہ مختار کل، مگر اس نے تجھ تک خود کی پہچان بھی پہنچائی تو درمیان میں وسیلہ رکھا۔ شیعہ سنی بھائیوں، مجھے کہنے دیجئے، وہ قادر ہو کے جو تم تک پہنچائے بغیر وسیلے کے نہیں پہنچاتا، تم محتاج ہو کے اس تک عبادتیں بغیر وسیلے کے کیسے پہنچائے؟ قل، کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت مجیدہ کا؟ کہہ دیجئے کہ، معذرت کے ساتھ غلط ہے یہ ترجمہ، بہرحال ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو وہ الگ ہے اس سے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ ذرا لفظی ترجمہ کر لیجئے، قل کا مطلب کہہ دیجئے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ جی ہوا کا ترجمہ کہاں گیا؟ ہوا غائب کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے وہ۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ تو ہوا کا معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ ہوا اشارہ کرتا ہے وہ، اگر لفظی ترجمہ کریں تو کیا معنی بنے گا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میرا شیعہ سنی بھائیوں سے سوال ہے، یہ جو وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ دیکھیے، علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے علم کسبی، جو ہم سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، مدرسوں سے، مجالس سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے علم فطرت، میں علم لدنی کی طرف نہیں جا رہا، بہرحال علم فطرت، یہ اللہ نے انسانی نیچر میں رکھ دیا ہے، یہ سیکھنا نہیں پڑتا، یہ پوچھنا نہیں پڑتا۔ ایک دن کا بچہ بھی دنیا میں آیا، ابھی نہ کسی سکول میں گیا، نہ کسی کالج میں گیا، نہ اسے باپ کے نام کا پتہ ہے، نہ ماں کے نام کا پتہ ہے، مگر اسے معلوم ہے بھوک لگے تو دودھ کہاں سے پینا ہے۔ یہ اسے کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھ دیا ہے۔ تو ایک علم ہے، علم فطرت، علم عقل، یعنی عقل فیصلہ کرتی ہے۔ مثلا میں سادہ سی مثال دے کے بات آگے بڑھاؤں، یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، کیا اسے کسی نے بنایا ہے؟ جی بنایا۔ کیا آپ نے اسے بنتے دیکھا تھا؟ کیا بنتے وقت کوئی تصویر ویڈیو بنی ہو جو آپ نے دیکھی ہو، یا بنانے والے نے آپ کو بتایا ہو؟ پھر آپ کو کیسے پتا کہ اسے کسی نے بنایا ہے؟ عقل یہ بتا رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ کوئی شے اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو۔ یہ ممبر خود بول رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے بنایا۔ اب مجھے بیدار ہو کے سوال کا جواب دیجئے، عقل کہتی ہے نا ہر شے کا بنانے والا ہے، اور ہر شے خود بول کے بھی بتاتی ہے کہ کوئی ہے۔ چاند کہتا ہے کسی نے مجھے بنایا، سورج کہتا ہے کسی نے مجھے بنایا، بچھا ہوا فرش بتاتا ہے کوئی ہے جو مجھے بنانے والا، سجا ہوا عرش بتاتا ہے کوئی۔ یہ جو ہر شے بتاتی ہے نا کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، تو قرآن یہی تو کہتا ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ ایک ہے۔ توجہ چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری،
بھائی بڑی جلدی سے بات گزار رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں. کیا خالق نے فرمایا قل هو اللہ. اچھا یہ جو توحید کا کلمہ ہے یہ ہمارا بنیادی کلمہ ہے. مجھے یہ بتائیے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا ہی ہے. اچھا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب اس کا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اچھا اگر اللہ کی معبودیت کا ہی کلمہ پڑھنا تھا تو اتنا کہہ دیتے اللہ الہ، اللہ معبود ہے، یہ بھی وہی تھا، بات تو وہی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ الہ، اللہ معبود ہے، بات وہی ہے. یہ بلکہ مختصر ہے تو یہی کلمہ پڑھایا جاتا. لیکن نقصان ہوتا اگر اللہ الہ والا کلمہ ہمیں یاد کروایا جاتا. جانتے ہو کیا نقصان ہوتا؟ مشرکین کے لیے موج ہو جاتی. وہ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جہاں 360 پہلے مانے ہیں ایک اور مان لیتے ہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بس مجھے مانو، چاہتا تھا مجھے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑو جو میرے مقابلے میں بنائے گئے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ قانون محمد بن گیا. مصطفیٰ جسے منواتا ہے نا اسے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے. جو اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے، اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے. لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اچھا یہ جو 3